اس کا اگلا حصہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اور بالکل مختلف بات فرما رہے ہیں کہ اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھنے کے لیے ایک پیغامبر نہ بھیج دیں. یہ کہلاتا ہے, یہ جو ٹرم میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں نا, یعنی جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں, یہ کہلاتا ہے فلسفہ عذاب. فلسفہ عذاب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ عذاب کن پہ آتا تھا. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جب تک کسی قوم میں اللہ کے کوئی بھی رسول جو ہے موجود ہوتے تھے, ایسے ہم پہلے دیکھتے ہیں نا قوم عاد, قوم سمود وغیرہ, تو وہ جب تک پیغام دیتے رہتے تھے اور قوم کو بدلنے کی کوشش کرتے رہتے تھے تب تک عذاب نہیں آتا تھا. یعنی قوم کیا کے لیے رسول کیا بن جاتے تھے؟ حجت, کہ بھئی ابھی رسول ہیں, یہ سب کو سمجھا رہے ہیں. اب اگر رسولوں کی بات نہیں مانی جاتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ عذاب استیصال آتا تھا. یہ فلسفہ عذاب جو ہے, یہ کون سا عذاب ہے؟ عذاب, ابھی میں آپ کو سمجھاتی ہوں اسے کیا. ٹھیک ہے, استیصال. عذاب استیصال کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی تباہی جس میں کہ جو قوم ہے نا اس کی جڑ تک ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, جڑ تک جو ہے وہ عذاب آ جائے, کچھ بھی نہیں. ایک ورڈ آپ نے اردو میں سنا ہے, نیز تو نابود ہو جانا, یہ وہ مراد ہے. بالکل کمپلیٹلی ختم ہو جانا. نیز ایک تو چیز ہوتی ہے نا فنش ہونا, فنش نہیں, نیز تو نابود ایسا ہوتا ہے کہ جڑ سے ایسا ختم ہونا کہ دوبارہ وہ پنپ نہ سکے, نام و نشان مٹ جائے. بس اس کو آپ اور اگر آگے لے کے جائیں نا تو یہ عذاب استیصال کہلاتا ہے, جو کہ کن اقوام پہ آیا؟ قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط, یہ سب اس کا شکار ہوئی, کیونکہ ان کے اندر جب تک رسول رہے تب تک ان کے اوپر یہ عذاب نہیں آیا. لیکن جب انہوں نے اپنی نافرمانی کی انتہا کر دی تو پھر ان کے اوپر یہ عذاب آیا. تو رسولوں کی نافرمانی پر جو مصیبت آتی ہے تو اس کو یہ عذاب استیصال کہا جاتا ہے, اور یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ اب اس قوم کے اوپر عذاب آئے گا, جو کہ رسول پہلے سے ہی بتا دیا کرتے تھے. بتایا تھا نا, نوح علیہ السلام نے بھی سب بتا دیا. جب کشتی بنا رہے تھے تو قوم کیا دیکھ نہیں رہی تھی یہ کشتی کیوں بنا رہے؟ بتایا تھا نوح علیہ السلام نے کہ اس طرح عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ کا. اچھا, اب ہم تھوڑا سا آج کے زمین میں اس اینگل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب رسول نہیں آتے. ٹھیک ہے, ایک بات ہمیں کلیئر ہے. تو اب اگر کوئی قدرتی آفت آتی ہے, جیسے والکینو آ گیا, ٹورنیڈو آ گیا, یا آپ اس کو کہہ لیجئے سیلاب آ گئے, بہت بڑے بڑے زلزلے آ گئے, تو ایک بات یاد رکھیے گا, آج کوئی گارنٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے. گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیجتے. ٹھیک, لیکن اس سے یہ مطلب بھی ہرگز نہ لیا جائے کہ اگر کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ان کو جگانے کے لیے, ان کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ آزمائشیں, کچھ پریشانیاں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے. یہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اور سال میں 1-2 دفعہ ہم تمہیں سخت عذاب یا سخت تکلیف سے تمہیں آزمائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے, لیکن یہ کہ یہ حتمی بات نہیں ہے. یہ حتمی طور پہ ہم کسی کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کر کے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے, یہ جو آئی مصیبت یہ اس لیے آئی, تو ہمیں یہ اختیار نہیں ہے. ڈاکٹر اسرار احمد نے تو خاص طور پہ جب ان سے پچھلے جب وہ حیات تھے تو اس زمانے میں جب زلزلے بہت زیادہ آئے تھے تو ان سے پوچھا گیا تھا اس کے بارے میں, تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ اس میں ہمیں اپنی رائے دینے کا اختیار نہیں ہے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ واللہ عالم. بات یہ ہے کہ ہو بھی سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اصلاح کے لیے یا قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے کچھ تھوڑا بہت عذاب دے بھی رہا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے, اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے اندر عذاب والی کیفیت نہیں رکھی ہو, بلکہ کیا ہو, ایک آزمائش ہو. جیسے دنیا میں آزمائشیں ہوتی ہیں نا, مصیبتیں آتی ہیں, تو وہ ایک صورت بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہاں پر جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ویسے بھی انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے. رسول تو آئے, رسولوں نے تو یہ بات بتائی, لیکن انسان کی فطرت میں موجود ہے کہ اللہ کو ماننا
سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، والدین کی خدمت کرنا، اچھا سلوک کرنا، چوری نہ کرنا، دھوکے نہ دینا. تو اسی کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ انسان ویسے بھی رسولوں جب آتے ہیں تو وہ حق اور باطل کا فرق مزید واضح کر دیتے ہیں. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ویسے بھی انسان کی فطرت کے اندر شامل ہیں، لیکن جب رسول آئے انہوں نے اللہ کا پیغام آگے بتایا تو اور زیادہ بات واضح ہو گئی، جس کو ہم کہتے ہیں نا حق کا حق سامنے آ گیا اور باطل کا باطل سامنے آ گیا. تو اب یہاں پر ہمیں یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کی فکر کریں اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے یعنی ہم کتنا زیادہ، آج رسول تو موجود نہیں ہے لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جو آپ کے اوپر نازل ہوا اس کی شکل میں ہم کتنا زیادہ اس کے احکامات پہ عمل کرنے والے ہیں. اور ہم اس کی فکر نہ کریں کہ مثال کے طور پہ ہم کبھی یہ سوچیں کہ افریقن ٹرائب کے ساتھ کیا ہوگا اور فلاں کے ساتھ کیا ہوگا اور جن میں رسول نہیں آئے ان کے ساتھ کیا ہوگا. ان کا معاملہ جو ہے واللہ عالم والی بات ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. اور اسی طرح سے عذاب استیصال کا بھی معاملہ ہے کہ آج کوئی بھی عذاب استیصال نہیں ہے، نہ آ سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی قوم یا کہیں بھی زلزلہ آتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ اس کا نام و نشان نہیں مٹتا ہے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں ایبٹ آباد وغیرہ میں یا جہاں کہیں آیا تو لوگ اس کو ریکنسٹرکٹ کر لیتے ہیں نا. تو آج یہ بات بس ذہن میں رکھیں کہ عذاب استیصال نہیں آئے گا، لیکن اس میں یہ ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے کہ بالکل ہی انسان جری بھی نہ ہو جائے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی اللہ کا ڈر کرنے کی ضرورت نہیں. اور نہ یہ ہے کہ ہر چیز کو ایسوسیٹ کرے کہ یہ سارے کافر ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں تو ان کے اوپر آ گیا. اور ہمارے تو جو ایک سوچ ہے یہاں کہ عبداللہ شاہ غازی کی وجہ سے یہاں پہ زلزلہ نہیں آتا کراچی میں، تو یہ جو طوفان نہیں آتا یا زلزلے بھی نہیں آتے، تو یہ جو سوچ ہے نا یہ غلط ہے. یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ضروری ہے کہ بڑے یہاں پہ اپنی طرف سے سمجھ لیا ہے کہ بڑے ولی اللہ سارے کراچی میں بستے ہیں یا ایک کوئی جو شخص ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے. تو ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب ابراہیم علیہ السلام نے جب بات کی تھی قوم لوط کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے تو بات نہیں سنی تھی ابراہیم علیہ السلام کی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 16. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 16. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. اب یہاں پر اگر آپ نوٹ کیجئے نا تو تمام آیتیں تھوڑی تھوڑی جڑی ہیں آگے پیچھے، لیکن بہرحال جو ان کے مضمون ہیں وہ تھوڑے مختلف ہیں. سب سے پہلے ہم یہاں دیکھتے ہیں تدمیر. تدمیر سے مطلب ہوتا ہے اکھاڑ پھینکنا کسی چیز کو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یعنی اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں کسی بستی کو، تو اس معاشرے کے جو ویل ٹو ڈو لوگ ہوتے ہیں، ایلیٹ کلاس ہوتے ہیں، خوشحال لوگ ہوتے ہیں، وہ نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں. اور جب اپر کلاس اگر بگڑ جائے تو آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ساری عوام کا بگاڑ بہت آسانی کے ساتھ آ جاتا ہے. کیونکہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو پیسہ دیا، معاشرے میں نام دیا، اسٹیٹس دیا، مقام دی، عزت دی، تو ہوتا کیا ہے کہ ان سے لوگ بہت امپریس رہتے ہیں، بہت متاثر رہتے ہیں. تو جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کے نیچے جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں یا عام امیر لوگ ہوتے ہیں یا بالکل ہی غریب لوگ ہوتے ہیں وہ سب ان کو فالو کرتے ہیں. تو یہ ایک اصول ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہم ایسے کرتے ہیں یعنی ہم نے کچھ پلان ایسے کیا ہوا ہے، ایسا نہیں ہوتا. یعنی ایک اللہ تعالیٰ کا اصول ہے جو ہمیں بھی نظر آتا ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے نا، ہمیں خود بھی یہ نظر آتا ہے. آپ انڈیا میں دیکھ لیجئے کہ اس وقت وہاں کی جو فلم انڈسٹری ہے اگر آپ نوٹ کیجئے وہ سب سے زیادہ اپر کلاس یا ایلیٹ کلاس میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو ان کے جو فلمی ماحول ہے یا ان کے جو ناچ گانے ہیں وہ گھر گھر میں انڈیا میں آج ہاؤس ہولڈ کی طرح آپ کو نظر آئیں گے نا. اس حد تک انفلوئنس ہے. وہاں کی ایکٹریس کی جولری، ان کے کپڑے، ان کی میک اپ، ان کا ہیئر سٹائل، ہر چیز کو وہ اس طرح سے فالو کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے نا بس اب یہی کچھ ہے، یہی جینے کا طریقہ ہے، یہی کچھ ہمیں کرنا چاہیے. تو یہ ایک عام طور پہ بھی ایک آبزرویشن بھی ہمیں نظر آتی ہے. اب اس میں
بات کیا ہوتی ہے، پتہ کیا چلا کہ بہت بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ سوسائٹی کی اپر اسٹریٹا جو ہوتا ہے، اپر کلاس جو ہے اس کے اوپر یہاں آ جاتی ہے، جن میں کہ آپ لیڈرز کو بھی لا سکتے ہیں، گورنمنٹ آفیشلس کو بھی لا سکتے ہیں، ججز کو بھی لا سکتے ہیں، انٹیلیجنسیا کو بھی لا سکتے ہیں. یہی جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کے اوپر اس طرح کی ذمہ داری آ جاتی ہے. اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب وہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دی تو اللہ تعالیٰ اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو اللہ کی اطاعت میں لگا رہے ہیں، یعنی ایک مقام تو بہت اونچا مل گیا، یا مزید اپنی برائیوں کو فلانٹ کرنے کے لیے لگا رہے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے ہم سب تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ بتاؤ تم دنیا میں رہتے ہوئے لوگ تو تمہاری بڑی تعریفیں کرتے تھے، جیسے آپ ان کو ایلیٹ کلاس وغیرہ میں آپ ایکٹر ایکٹریسز سب کو لا سکتے ہیں نا، ان کو لوگ کاپی کرتے ہیں، اور امیر لوگوں کو بھی لا سکتے ہیں کہ جن کے ڈریسز کو، جن کے لائف سٹائل کو لوگ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہاں سوال کریں گے کہ لوگ تمہاری بڑی تعریف کرتے تھے تو اب تم عذاب جاریہ بن کر آئے ہو یہاں پہ، یا پھر عذاب یہ صدقہ جاریہ بن کر آئے ہو، کیسے کام کر کے آئے ہو؟ اس بات کا جواب ہمیں دینا پڑے گا. اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ کسی قوم کی شامت آنے کی نشانی ہوتی ہے کہ جب اس قوم کی شامت آنے لگتی ہے، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ہم جس کو اکھاڑ پھینک دیتے ہیں، ہم یعنی اس کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کے دولت مندوں کو، صاحب اقتدار کو، حکومت کو، ان تمام لوگوں کو ہم یعنی ان کو ایک طرح سے اس طرح کے ماحول میں وہ پنپنے لگتے ہیں کہ ان کے اندر فسق، فجور، جس کو آپ کہہ لیں کرپشن بھی آپ کہہ لیجئے، آپ اس کو کہہ لیجئے گناہوں کے کام، یا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے میں اگر آج آپ دیکھیے تو کوئی بھی حکم جو ہے وہ اسلامی لحاظ سے نافذ آج نہیں ہے، تو یہ تمام چیزیں ان میں عام ہو جاتی ہیں. یعنی کیا ہو جاتا ہے، قوم جو ہے وہ اڈلٹری، ظلم، فساد، پوری فساد فی الارض جس کو کہتے ہیں اس میں انوالو ہو جاتی ہے، اور یہ فتنہ پوری قوم کو اپنے ساتھ لے ڈوبتا ہے. تو اب یہ تفسیر اس کی رہ گئی ہے، ٹائم آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی ہم کل اس کو کمپلیٹ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آیت نمبر 16 سے اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ ہماری مکمل نہیں ہوئی تھی یہ تفسیر، نا سٹارٹ تو کر دی تھی ہم نے، انشاءاللہ آگے اس کے اوپر مزید بات کریں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. اچھا، آیت نمبر 16 میں جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، تو یہاں تک ہم نے بات کی تھی کہ جو معاشرے کے ایلیٹ کلاس، یا آپ کہہ لیجئے کہ معاشرے کے وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، بہت زیادہ علم ہے، انٹیلیجنسیا جن کو کہتے ہیں، آپ بہت بڑے پوزیشن پہ لوگوں کو کہہ لیجئے، ان کی ہم بات کر رہے تھے. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں. یعنی مراد کیا ہے کہ ظاہر ہے جو ایک حکومت جس لیول پر کام کرے گی نا، اگر وہ سود کو ختم کرے گی تو لوگ بھی آٹومیٹکلی سود نہیں لیں گے، اگر وہ سود کو انکریج کرے گی تو لوگ بھی لیں گے، ظاہر ان کے پاس کیا چوائس ہے. اگر حکومت جو ہے وہ فلم انڈسٹری کو فلرش کرے گی تو لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں گے، کاروبار کریں گے، زیادہ سے زیادہ ایکٹر اور ایکٹریسز بنیں گے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک ماحول ویسے ہی بنے گا جیسا ایک بادشاہ وقت آپ یا اس کو کہہ دیں پریسیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر جو کچھ کرے گا ویسے سب کرنے لگیں گے. تو یہی والی بات حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتی ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اب ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم معاشرے کے کس لیول پہ کام کر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن میں جب مترفین کا ورڈ آتا ہے جو اس آیت میں بھی آ رہا ہے، تو اس کو کوئی اچھے سینس میں استعمال نہیں کیا جاتا ہے. مترفین سے نا بالکل آپ اپنے ذہن میں لائیے کہ ایسے امیر لوگ جو کہ پیسے کے ساتھ ان کے اندر اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی بغاوت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی بات کی جا رہی ہے. لیکن تھوڑا سا یہاں پہ رک کے نا میں آپ کو ایک اور اینگل سے بھی بات سمجھاؤں گی کہ ایک یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ یعنی معاشرے کے اپر کلاس جو کچھ کرتے ہیں تو وہ دوسری کلاس بھی کرنے لگتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی جو امیروں کے یہاں اسٹارٹ ہوئی، جیسے یہ مہنگے کارڈ کا بنانا یا مہندی اور مائیوں کے فنکشن کرنا، انہی کا دیکھا دیکھی، یا موویز کا بنانا، یہ جو شادیوں کی موویاں ہوتی ہیں
تو اگر آپ نوٹ کیجئے کہ بعد میں جا کے جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں یا میڈ اور یہ جو نوکر کلاس طبقہ جو ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی تو امیر لوگوں سے، اپنے سے بڑے لوگوں میں دیکھ کے ان کے اندر بھی چاہت پیدا ہوئی نا کہ ہم بھی ایسے کریں، ہم بھی کارڈ چھپائیں. حالانکہ ان کو کیا ضرورت ہے کارڈ، جب پیسہ نہیں ہے تو کارڈ چھپانے کا کیا مقصد ہے؟ یا یہ کہ موویوں کا بنانا ایک زمانے میں، اب تو خیر کوئی موبائل میں کوئی بات ہی نہیں رہی، وہ جو ایک زمانہ آپ کو یاد ہوگا جب موویاں پیسے دے کے بنوائی جاتی تھیں، تو اس زمانے میں بھی آپ یاد کریں تو جو یہ میڈ وغیرہ کلاس ہوتی ہے تو یہ باقاعدہ مووی بنواتے تھے چاہے ان کو جتنی بھی پیسے دینے پڑے. تو ایک تو یہ بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ جو بھی معاشرے میں لوگ الٹے سیدھے امیر عمارت کے حوالے سے کام کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، پیسہ اڑاتے ہیں، تو غریب بھی وہ کرنے لگتے ہیں. لیکن یہاں رک کے نا ہم ایک اور بھی آپ سمجھیں کہ معاشرے کے لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی آپ اپنے گھر میں ماں ہے تو آپ کی ایک پوزیشن ہے، آپ کے جو ہسبینڈ ہیں ان کی ایک پوزیشن ہے گھر میں نا، یعنی آپ ایک پوزیشن پر ہیں جو کہ آپ اپنے بچوں کو انفلوئنس کرتے ہیں. یا ہم اچھے، یعنی اب میں اچھے لوگوں کا ذکر کر رہی ہوں. پھر جیسے ٹیچرز ہیں، وہ ٹیچرز جو ہیں وہ مترفین میں نہیں آ رہی لیکن وہ انفلوئنس کرتی ہیں بچوں کو، ٹھیک ہے، تو یہ ان کو بھی میں لا رہی ہوں یہاں پر. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے دوستوں کی. دوست اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، تو ہم اس وقت مترفین کی نہیں کر رہے، ہم ان دوستوں کی بات کر رہے ہیں جو اچھا انفلوئنس بھی رکھتے ہیں. تو یہاں پہ پتہ یہ چلتا ہے کہ یا آپ لوگ ہیں جیسے آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں کسی بھی لیول پہ، تو آپ کی بھی ایک پوزیشن ہے یا آپ کے اوپر بھی کچھ ایک ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. آلدو آپ مترفین کے اندر نہیں آ رہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آپ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن میں ایک مقام پہ نہیں، اکثر مقام پہ یہ لفظ آیا ہے مترفین کا. جب یہ ورڈ آئے گا نا یہ نیگیٹو سینس میں آئے گا، ٹھیک ہے، کبھی بھی یہ پازیٹیو نہیں آئے گا. یہاں پہ ٹیچرز، والدین، یہ ان کو نہیں لایا جائے گا. تو میں اسی لیے آپ کو ڈفرینشیٹ کر کے یہ بات بتا رہی ہوں کہ کیونکہ میں اس لیے آپ کو یہ بات سمجھا رہی ہوں کہ آپ اور میں یہ کہہ سکتے ہیں بھائی ہم تو نہیں مترفین میں، ٹھیک ہے، تو بس پھر ہم پہ کیا ذمہ داری ہے، ہمارا کچھ کرنے نہیں کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے. جبکہ آپ کو یاد ہے کل کی میں نے اس آیت پہ کتنی دیر ہم نے بات کی تھی کہ جو کوئی ایک برا طریقہ نکالتا ہے تو اس کا وبال اس پہ بھی ہوگا اور آئندہ جو عمل کرنے والے ان پہ بھی ہوگا. تو یہ وہ والی بات ہے. تو اب آپ اور مجھے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں کسی حد تک اس معاملے میں کہ ہم اپنے انفرادی طور پر معاشرے میں ایک رول پلے کر رہے ہیں، ایک اثر ہم اپنا رکھ رہے ہیں، ایون اپنے گھر میں ہی رکھ رہے ہیں. کچھ نہ کچھ آپ کا اثر ہو رہا ہے آپ کے اپنے گھر پہ، آپ کے اپنے خاندان پہ، آپ کے اپنے معاشرے پہ، آپ کے اپنے محلے پر، فرینڈز کے سرکل تک میں. اور پھر اگر آپ ٹیچرز یا ڈاکٹرز ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کچھ ایسے پروفیشن سے وابستہ ہیں، ورکنگ کلاس سے آپ ہیں، ورکنگ لیڈی ہیں، تو اس میں بھی آپ کا بہت بڑا جو ہے وہ انفلوئنس پڑ رہا ہے معاشرے پہ ان تمام چیزوں کے حوالے سے نا. تو اب دیکھنا کیا ہے کہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن بعض دفعہ پڑھتے ہیں تو ہم نے مترفین کو نکال دیا. اب ہم کہتے ہیں ہم نہیں ہیں، یہ تو یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ 4-4 ہزار گز اور 6,000 گز والے لوگ اور بڑی بڑی فیکٹریوں والے، یہ جانے ان سے اللہ نپٹے گا. ہم اپنے کو مائنس کر دیتے ہیں. جبکہ اس حدیث کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو ہم سب فیشن شو میں جاتے ہیں، ایک مثال میں دے رہی ہوں، چلو محفل غزل میں، چلو فلم دیکھنے چلتے ہیں. اس کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ میرا ایک انفرادی گناہ ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے، بھئی میں تو کوئی ان میں نہیں ہوں مترفین میں نے ایک فلم دیکھنے میں جا رہی ہوں اپنی فرینڈز کے ساتھ، تو یہ کون سا اتنا بڑا میں نے گناہ کر دیا اور اس کا کیا افیکٹ پڑے گا، کون سی ایسی بڑی برائی ہے یا اتنی بڑا گناہ میں نے کر دیا ہے. بھئی جو وہ کر رہے ہیں مترفین، ان کو دیکھ کے لوگ فالو کر رہے ہیں، میں کیا چیز ہوں کہ مجھے دیکھ کے کوئی فالو کرے گا نا، میں نہیں بھی ہوں تو بھی سینما ہال بھرے رہیں گے، ٹھیک ہے. یہ ایک غلط سوچ ہے یا غلط فہمی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ ہمیں یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں ابھی تھوڑی سی اور مثالیں میں آپ کو دوں گی کہ یہ ایک جو ذاتی نافرمانی ہم اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس کا بہت آگے تک افیکٹ جاتا ہے کسی کا بھی. ایون میں کہیں سے اٹھ کے، اللہ نہ کرے میں ہوں یا آپ میں سے کوئی بھی ایک اٹھ کے کام کر رہا ہے اور وہ سوچا ہے مجھے کتنے لوگ جانتے ہیں، میرا کون سا بڑا سوشل سرکل ہے، میں تو ایک محدود زندگی گزار رہی ہوں، ایک کونے میں گھر میں رہتی ہوں، کتنا میرا زیادہ کوئی ملنا جلنا کوئی تھوڑی ہے کہ میرا کوئی بڑا اثر پڑ رہا ہے. مگر آپ یاد رکھیں کہ یا تو ہمارا کوئی بھی ایک نیک عمل امت کو اور مسلمان امت کو، اسلامی نظام کو بنانے میں کوئی رول پلے کر رہا ہے، اور یا پھر ہمارا ایک کوئی بد یا برا عمل یا کوئی گناہ یا کوئی برا کام جو ہم جاری کر کے اس دنیا میں جا رہے ہیں وہ اس امت کو، مسلمان امت کو گرانے کا باعث بن رہا ہے.
یا تو ہم دین کو اٹھا رہے ہیں اٹھانے والوں میں, یا ہم دین کو گرانے والوں میں, اللہ نہ کرے. یہ دو کیٹیگری ہیں ہم میں سے, ہم سب میں سے, جو کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارا کچھ کرنے سے نہیں ہوتا. جیسے میں آپ کو اور کچھ تھوڑی مثالیں دیتی ہوں. جیسے فجر کی نماز ہے, اب کسی نے فجر کی نماز ادا نہیں کی اور کہا کیا ہو گیا, کیا میری کیا ویلیو کیا ہے کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. ایک میں انڈیویجولی طور پہ گھر میں سو رہی ہوں, یہ صبح کا 6 بجے کا ٹائم ہے, کس کو پتا ہے کہ فجر کی نماز جو ہے میں نے پڑھی نہیں پڑھی, میرے ایک انڈیویجول عمل سے کیا فرق پڑتا ہے. اچھا, یہ ہم نہیں سوچتے ہیں کہ آپ ہی کے گھر میں برابر میں آپ کے لیٹے ہوئے ہسبینڈ موجود ہوں گے, ٹھیک ہے, اگلے کمروں میں بچے آپ کے لیٹے ہوئے سو رہے ہوں گے. اگر آپ سو رہی ہیں تو آپ کا پورا گھر سو رہا ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ کے میڈس وغیرہ ہیں تو وہ بھی اگلے کمرے میں سو رہی ہیں. آپ نے دیکھا نا یہ افیکٹ کیسے نہیں افیکٹ اس کا پڑ رہا ہے. اگر آپ اٹھ رہی ہیں فجر کی نماز کے لیے, آپ لا محالہ آپ اپنے ہسبینڈ کو اٹھائیں گے, ٹھیک ہے نا, وہ شاید نہیں پڑھتے ہوں, آپ کی وجہ سے وہ پڑھنے لگے. اور ہوتا یہی ہے, کتنے لوگوں کو میں ایسا جانتی ہوں کہ بیویوں کی وجہ سے پھر ہسبینڈ بھی پڑھتے ہیں, پھر آپ آگے نکل کے بچوں کو اٹھاتی ہیں, پھر آپ میڈ کو بھی اٹھا دیتی ہیں. تو آپ نے دیکھا نا, یہ آپ اور میں نہیں کہہ سکتے کہ میرے ایک انفرادی گناہ سے یا میرے ایک گناہ کبیرہ ہے نماز کا ادا نہ کرنا, کوئی فرق نہیں پڑتا. یا یہ کہنا کہ میں پردہ نہیں کرتی تو کیا ہوا, فلاں ادارے میں جو وہ اتنی لیڈیز آتی ہیں سب تو پردہ, یعنی جو درس میں آتی ہیں یا قرآن کلاس کر رہی ہیں وہ سب تو پردہ کرتی ہیں, میرے ایک نہیں کرنے سے کیا فرق پڑے گا, میرا کوئی تھوڑی اتنا رول ہے. تو آپ یاد رکھیں, اس طرح سے آپ اس چیز کو یوں سمجھیں کہ آپ اگر خود سر کور کریں گی, آپ کی میڈ بھی سر کور کرے گی, آپ کی بیٹی بھی کل آپ کو دیکھے گی. اگر وہ نہیں بھی کرے گی نا تو وہ گلٹی فیل کرے گی, وہ یہ سوچے گی دل میں کہ میری امی کا, بہرحال یہ ایک طریقہ ہے, ایک یعنی اس طریقے سے ایک ان کا جس کو کہتے ہیں نا حال حلیہ ان کا ہے, ہاں میں نہیں اس کو اپنا پا رہی ہوں. وہ گلٹی فیل ضرور کرے گی, لیکن اگر مائی نہیں کرے گی تو وہ بیٹی تو کبھی بھی سوچے گی بھی نہیں, نہ گلٹی فیل کرے گی. تو قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے. اور ایک بھی انسان کا چھوٹا, جس کو کہتے ہیں نا کہ a small effort makes a great difference, چھوٹا سا بھی ایفرٹ ہے نا اسلامی لحاظ سے بہت بڑا اثر ڈالتا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ خوشحال لوگوں کی لوگ تقلید کرتے ہیں نا, تو وہ تو آپ کو کانسیپٹ پیچھے بھی ہم نے ڈسکس کیا اور آپ بالکل اچھی طرح سمجھ گئے. پہلے ہم نے بہت ڈیٹیل میں اس میں بات کر لی ہے کہ ظاہر ہے جو امیر ڈیزائنرز ہیں اور آبسین کپڑے ڈیزائن کرتے ہیں, یا بہت کچھ ہم نے بات کر لی, فلم انڈسٹری وغیرہ, وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے نا کہ سب ان کی تقلید کر رہے ہیں, سب ان کے پیچھے چلتے ہیں, سب ان کے پیچھے آہیں بھرتے ہیں, جو کچھ وہ فیشن اپناتے ہیں وہی وہ اپنانے لگتے ہیں. تو یہ تو ایک حقیقت ہے, ہمیں پتہ ہے. لیکن ہم اپنا رول اس حساب سے دیکھیں کہ ہمارا ایک چھوٹا سا بھی جو عمل ہے نا وہ بہت دور رس نتیجے رکھتا ہے. ہر ہمارے ایک افیکٹ کا ریپل افیکٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں, آپ نے اگر اپنے خاندان میں آپ نے سوچا کہ میرے ایک مسجد میں نکاح کرنے سے, سنت ادا کرنے سے, یا جہیز نہ دینے سے, یا سادگی سے شادی کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا, میں کیا چیز ہوں, میری کیا اہمیت ہے. تو یہ بات نہیں ہے. اگر آپ نے صرف اپنے آپ کو اس سے الوف کیا اپنے خاندان سے, یہ سوچ کے کہ بھئی میرے سارے خاندان والے یہی کرتے ہیں تو میں بھی یہ کروں, میرے اکیلے کرنے سے کیا فائدہ ہے. تو یہ ہماری نا ایک لوگوں کے ساتھ ایک بدگمانی کی سوچ ہے, یہ سوچنا کہ بس یہ تو کبھی بدلیں گے نہیں, تو وہ بھی نہیں بدلیں تو میں بھی نہ بدلوں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے. اگر آپ نے یہ کوشش کی کہ مسجد میں آپ نے نکاح کیا اپنے بیٹے یا بیٹی کا, اس کے بعد آپ کے دیکھا دیکھی آپ نے لوگوں کو ایک اویئرنیس دی, آپ نے ان کو ایک طریقہ دکھایا. جیسے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ کیا میں نے اکثر جب آپ سے ذکر کیا ہے مسجد میں نکاح کا, تو آپ لوگوں نے مجھ سے یہی کہا کہ آپ ایک دفعہ ہمیں کوئی سیمپل تو دکھائیں نا, کہی نا آپ لوگوں نے یہ بات. تو میں نے بھی اس دن ریئلائز کیا کہ واقعی کچھ چیزیں صرف کہنے سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہیں, واقعی ان کو پریکٹیکلی کوئی اوکیزن وغیرہ دکھانا پڑتا ہے, تو اس سے پھر ان کے اندر موٹیویشن پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ طلب ہوتی ہے لوگوں کے, لیکن کیونکہ انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوتا تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے کریں گے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس طرح کرنے سے, چلیں آپ کے خاندان میں 6 لوگوں نے نہیں کیا, اگر ایک نے بھی کر لیا تو اٹس ورتھ اٹ, آپ کی یعنی ایکنالج کر لیا اس بات کو. اور میں اگر آپ کو اپنا بتاؤں, یعنی ایز اے اسٹوڈنٹ میں آپ کو بتاؤں, میں نے آپ کو بہت دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ میں نے اپنی ٹیچر ہی کے بیٹے کے نکاح میں شریک ہو کے پہلی دفعہ مجھے یہ بات پتہ چلی کہ اچھا مسجد میں بھی اس طرح نکاح ہوتا ہے. مجھے تو خود نہیں یہ بات پتہ تھی پہلے. تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جب اور اس کے بعد سے یعنی میں نے, میرا خیال ہے نہ جانے کتنے نکاح ہیں کہ میں نے مسجد میں اٹینڈ کیے, جو کہ پھر ہماری کولیگز نے آگے, میری اپنی فرینڈس نے آگے, یعنی اب وہ چیز ایسے بن گئی ہے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے. ایسے لگتا ہے جیسے اب یہ ایسے ہی ہوتا ہے. اور ریلیٹیوز میں بھی, رشتہ داروں میں بھی, فرینڈس میں بھی اب ہر ایک وہی کر رہا ہے.
تو مطلب وہ چیز اتنی اب ماشاءاللہ سے کامن ہو گئی کہ مجھے اب ایسا لگتا ہے یہ تو نارم ہے, یعنی یہ تو ہونا ہی ایسا چاہیے. اب تو یعنی مسجد کے بغیر نکاح کیسے ہو سکتا ہے, اب ایسے لگنے لگا ہے الحمدللہ. تو پہلی دفعہ کسی نے ہمیں دکھایا نا سیمپل. اگر مثال کے طور پہ ہماری ٹیچر ہمارے سامنے سیمپل نہیں رکھتی یا ہمیں نہیں یہ رخ دکھاتی تو نہ ہمیں پتہ چلتا, یا ہمیں کبھی پتہ چلتا کہ ایسے نکاح ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا ایسے ہوتا ہے نکاح, ہوتا ہوگا بھی پتہ نہیں کیسے کرتے ہوں گے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا, ایسے ہی ہم سوچتے ہیں نا, ڈرتے ہم. تو یہی والی چیز ہے کہ اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو نا آگے فارورڈنگ بلاک بننا پڑتا ہے. تو وہ غم نہ کھائیں بیٹھ کے کہ ہم کیوں کریں. بھائی آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں نا جن کو آپ فاستبقوا الخیرات بھی کہتے ہیں یا سابقون الاولون بھی کہتے ہیں, آگے بڑھنے والے. مقابلے کی دوڑ میں کچھ لوگ جو ہے نا ہمیشہ فرسٹ آتے ہیں, تو کیوں نہیں آپ ان میں بن جائیں نا. ہر چیز کو آپ آگے لوگوں کے اندر انٹروڈیوس کرنے والے بن جائیں تاکہ لوگوں کے اندر یہ چیز ایک کامن بن جائے. اسی طرح سے اگر آپ نے یہ سوچا کہ میرے ایک سیگریگیشن کرنے سے میں کیوں سب کی باتیں سنوں, کیوں میں اپنے آپ کو ہنسی کا ذریعہ بناؤں, نا لوگ باتیں کریں گے. تو یہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ایک دفعہ آپ سیگریگیشن کی دعوت کر کے سب کو دکھا دیں. جب ان لوگوں کو وہ اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے تو ان کی بھی ہمتیں بنیں گی, وہ کہیں گے ہاں واقعی انہوں نے تو بڑا اچھا فنکشن کیا, ہم بھی ایسا کر کے دیکھتے ہیں. اس میں تو کوئی واقعی کوئی برائی تو نہیں ہے جو ہم یہ نہیں کرتے. تو آپ بات سمجھ رہی ہیں نا, ہم سب کے کچھ بھی کام کرنے کا نا اس کا افیکٹ بہت زیادہ پڑتا ہے, بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے. تو یہ جو کچھ لوگ ہیں, اور یہ کون لوگ ہیں کہ جو فارورڈنگ بلاک بن سکتے ہیں, وہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں دراصل. تو آپ لوگوں سے جو میں یہ بات کر رہی ہوں, آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ آپ کو اپنے ان خاندان والوں یا اپنے ان دوستوں یا فرینڈس یا ان تک اس ماڈل کو پہنچانا ہے, ایک رول ماڈل بن کے ان کو دکھانا ہے کہ ان کے لیے دین میں عمل کرنا بعد میں آسان ہو جائے, وہ اس چیز کو اپریشیٹ کریں. کیونکہ دیکھیے جب کسی کے اندر خیر ہوتی ہے نا تو وہ نیکی کی باتوں کو بہت اپریشیٹ کرتا ہے, اس کو یہ چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ اپیل کرتی ہیں اگر اس کے اندر خیر ہوتی ہے. تو ہمیں خود سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ فلاں جو ہے ہمارے رشتہ دار وہ بھی ایسے ہیں وہ بھی ایسے ہیں, کیا پتا وہ کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہوں اور انہیں کوئی راستہ نہ مل رہا ہو. تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں تو مترفین کا ذکر ہے, وہ ہم نے بات کر لی کہ ان کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے, پیسے والوں کے اوپر. وہ چاہیں تو آگے اپنے بہت سارے گناہ جاریہ بنا سکتے ہیں, چاہیں تو بہت زیادہ صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں, یہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے. لیکن ہماری بھی ذمہ داری کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. کوئی بھی ایک اچھا عمل آپ نے اپنی ذات کو یہ سوچ کے روک دیا کہ میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, آپ سمجھ لیا آگے آپ نے نسلوں کو اللہ نہ کرے تباہ کر دیا. آگے نسلوں تک وہ کوئی کام نہیں کرے گا اور آہستہ آہستہ وہ چیز ختم ہوتی جائے گی. مثال کے طور پہ موت کا موقع ہوتا ہے, اب اس میں آپ نے یہ سوچا کہ بھئی یہ کر رہے ہیں قرآن خوانی کرنے تو مجھے کیا ضرورت میں بری بنوں, یہ ہوتا ہے نا اصل میں سوچ ہماری یہ ہوتی ہے. اب آپ نے یہ سوچ کر ان کے اندر آپ نے سنتوں کو زندہ نہیں کیا, جبکہ اب یہ سنت کی جو یہ دعا ہے مغفرت کی دعا, یہ شخص ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ یہ دعا پڑھے اور اس کو کوئی آبجیکشن ہو, یعنی وہ فوراً اس چیز کو لے گا کہ اتنی اچھی اس میں حدیث میں جو بات آتی ہے نا کہ یہ ڈوبنے والے کی طرح مرنے والے کی مثال ہے, اور اس تک جب دعا پہنچتی ہے تو اس کو پہاڑ احد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو کون اس کو منع کرے گا, کوئی بھی نہیں کرے گا. تو یہ اس چیز میں جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں یا دین کے عمل ہیں یا سنت طریقے, ان میں ہم سب کو آگے بڑھنا ہے, ہم سب کو انشاءاللہ کوششیں کرنی ہیں. اور خاص طور پہ میں یہ آپ ہی کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہوں, قرآن پڑھنے والے وہ جو بھی ہیں, آپ یہاں بیٹھے ہوئے یا کوئی کہیں اور کلاسز میں قرآن پڑھ رہے ہیں, کوئی بھی قرآن سے اٹیچڈ ہے نا, سب سے زیادہ اس کی ذمہ داری پڑھنے والے اور پڑھانے والے. تو وہ کبھی بھی اس چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں کہ میں نے جو ایک اچھا کام کیا, ایک اچھی نیت کے ساتھ کیا کہ خاندان میں یہ چیز کی اویئرنیس ہو, اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر لکھ لیا, جتنا بھی اس کا رزلٹ آیا, اور بہت اچھا بھی آیا یا نہیں آیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ بہت بڑا کام لے لیا, اور آپ سمجھ لیجئے کہ بہت اہم فرض ہے جو ادا کروا دیا. کیونکہ اگر قرآن پڑھنے والے یہ کام نہیں کریں گے تو آخر کرے گا کون, آپ بتائیے مجھے, کون کرے گا؟ اس بات کا جواب دیجئے. اگر میں اور آپ یہ نہیں کریں گے, اگر ہم لوگ ہی جا کے بدعتوں میں جا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور جا کے وہاں بیچ پڑیں گے اور یہ سوچ کے کہیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں بھائی, یہ تو ہمارے ایک کرنے سے کیا ہوتا ہے, سب کر رہے ہیں بھائی ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ, اگر ہم ہی یہ کرنے لگیں گے نا تو آپ سمجھ لیجئے کہ پھر یہ جو ہے نا یہاں قرآن پڑھنا پڑھانا, یہ پھر سب کھیل اور تماشا ہے, اللہ نہ کرے. پھر یہ کوئی مقصد, اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے جو ہم یہاں مل بیٹھے ہوئے.
تو ہمیں تو اپنے نا عمل سے ایک رول ماڈل بن کے دکھانا ہے. اور الحمدللہ آپ یہ سمجھیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مترفین میں نہیں ہیں, وہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن اس سے ہماری ذمہ داری نہیں ختم ہو گئی ہے کہ ہم ہر وقت یہی سوچتے رہیں کہ بھئی ایلیٹ کلاس ہے. اور اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ جو غریب کم بھی لیول کے لوگ ہیں ان پہ بھی ذمہ داری عائد ہو رہی ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا, یہ جو کلاس ہوتی ہے, یہ ان کا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, گاؤں میں آپ کہہ لیجئے یا یہ میٹ وغیرہ کا آپ دیکھ لیجئے, ان کیا ہے, ان کا شرک کتنا زیادہ ہے آپ یہ دیکھیں. تو پھر وہ بھی بری ذمہ تو نہیں ہے نا. اگر کسی ایک کو بھی ہدایت مل گئی تو اس پیغام کو آگے پہنچائے, کچی آبادی میں بھی جا کے کام کرے. تو اس سے یہ ہمیں ایک بہت بڑی اپنی ذمہ داری کا احساس یہاں پر ہمیں ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں کوئی موقع خیر کا کھونا نہیں چاہیے. دوسری بات, کوشش کرنی چاہیے. آپ اپنے دم تک کوشش کر کے دیکھ لیں. یہ نہ سوچیں کہ میرے گھر میں تو سیگریگیشن ہو نہیں سکتی, میرے گھر میں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مہندی نہ ہو, میرے گھر میں تو ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ مسجد میں نکاح ہو. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور اگر نہیں ہو سکتا تو آپ کو کرنا ہے. مرنے سے پہلے تو کچھ نہ کچھ یعنی اللہ کے جو احکامات ہیں نا ان کو تو نافذ کر کے جانا ہے. یعنی ابھی آپ میں سے جو مائیں ہیں ان کے بچے آگے ہیں ماشاءاللہ, ان کے خوشیوں کے وقت آنے والے نا, آپ ابھی سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے اور سنت طریقوں پر مجھے کاربند کرے. کہ کوئی بھی یعنی اور کیا ایک اپنا ٹارگٹ کیا رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوشی کے موقع پر کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کا کام مجھ سے نہ ہونے پائے. تو یہ جو چیزیں نا یہ چھوٹی چھوٹی نہیں ہیں. سیگریگیشن کا ہونا, مہندی مائیوں کا نہ ہونا, ڈانس پارٹیز کا نہ ہونا, یہ کوئی کم چیزیں نہیں ہیں. یہ بہت بہت چیلنجز ہیں. اگر آپ نے ان کو کور کر لیا تو سمجھا آپ نے بہت ماشاءاللہ سے بہت بڑا جہاد کر لیا ہے. بہت بڑا جہاد ہے یہ آج کے دور کے حساب سے. تو یہ کوئی کم نہیں انسان سمجھے. مسجد میں نکاح کر لیا, میوزک نہیں آپ نے لگایا اپنے فنکشن میں, کوئی اہتمام آپ نے میوزک کا نہیں کیا, تو الحمدللہ آپ نے بہت کچھ اللہ تعالیٰ کی سمجھیے کہ تقریباً ہر چیز ہی اللہ کی اطاعت میں آپ کی ہو گئی. اور سادگی آپ نے اختیار کی. کھانا وانا جو کچھ بھی آپ نے لوگوں کو بلایا, میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھائی تھی یہ بات کہ آپ لوگوں کو محدود کریں اپنے فنکشنز میں. شادی کے ہیں چاہے ولیمے کے ہیں, جو بھی فنکشن جو بھی کچھ آپ کر رہے ہیں نا اس کو محدود کریں. جیسے میں نے آپ کو بتایا مہندی کو آپ نے ختم کیا, مہندی کی جگہ میں نے کہا کھانا آپ کریں, کوئی مسئلہ نہیں. تو کھانا جب آپ کریں تو وہ بھی امیڈیٹ لوگوں کا کریں. اپنے بالکل رحمی رشتے جو ہے نا, بالکل آپ کی بہن بھائی, آپ کے ہسبینڈ کے بھائی بہن, یہ ہوتے ہیں نا امیڈیٹ, یہ ہو گئے. اور باقی آپ نے اپنے ایک خوشی کے لیے, جیسے بعض دفعہ بھی اس دن آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ پوچھ رہی تھی کہ ان کے بیٹے کا کچھ شادی کا سلسلہ چل رہا تھا, تو وہ بیچارہ کہہ رہا تھا ان سے, امی آپ تو پتہ نہیں کیسی روکھی پھوکی میری شادی کریں گی, کچھ بھی آپ انجوائمنٹ نہیں کرنے دیں گی. تو وہی میں نے سمجھایا کہ آپ اپنے بیٹے کے دوستوں کو انوائٹ کیجئے اور سیگریگیشن رکھیے, ان کو ہر طرح سے انجوائے کریں, وہ کھانا کھائیں, انجوائے کریں. اور سیگریگیشن میں آپ اپنے ادھر اپنے رشتہ داروں کو بلا لیجئے اور اپنی بہن کو اور بھائیوں کو بلا لیجئے. تو مردوں کا الگ ہو جائے, عورتوں کا الگ ہو جائے, وہ بھی انجوائے کریں, آپ بھی کر لیجئے. تو اس طرح سے ایک محدود, اس میں یہ نہیں کہ اب جو یہ ہم نے آج کل نکالا ہے نا کہ اب دعوتیں ہو رہی ہیں تو وہ اس کے نام کے اوپر کبھی نہیں ڈھولکی جو ہوتی ہیں کہ کبھی خالہ کے گھر ہو رہی ہے, کبھی نانی کے گھر ہو رہی ہے, کبھی چچی کے گھر ہو رہی ہے. تو یہ سب پھر وہی اسراف کے اندر آ رہا ہے. اور لوگوں کو محدود کیجئے. کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ دور کے رشتہ دار یا ایسے فرینڈز جو عرصہ گزر گیا آپ ان کو بھول بھال چکی ہیں, تو کوئی آپ کو ضرورت نہیں کہ ایسے فرینڈز کی بات کر رہی ہوں, مطلب جو بہت پرانے, کہ آپ سب کو بھریں کہ اتنے لوگ میرے اس میں آنے چاہیے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کو حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ ایک جو حدیث تھی اس میں کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو ان کے اوپر زعفران کا نشان تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نشان کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے اتنے نوا سونے کے بدلے میں نے ابھی نکاح کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان سے سوال نہیں کیا, اچھا تم نے نکاح میں نہیں بلایا مجھے؟ یعنی کیا پتہ چلی بات کہ انہوں نے نہیں بلایا, وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. یعنی انفارم بھی نہیں کیا, مطلب ایک بلانا تو دور کی بات ہوتی ہے, انفارم بھی نہیں کیا کہ آ کے کوئی دعوت نامہ دیں یا بتائیں کہ دیکھیے میری شادی ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی کہ اچھا تم ولیمہ ضرور کرنا, چاہے ایک بکری کیوں نہ ذبح کرو. یعنی ولیمے کا ہمیں ملتا ہے کہ پراپر طریقے سے یعنی کھانا اس کا ہونا چاہیے. لیکن اگین میں اس میں آپ کو کہوں گی کہ چاہے لڑکے والے ہیں, لڑکے والوں کو بھی یہ لائسنس نہیں مل گیا ہے کہ وہ اب خوب اڑائیں پیسہ. اب وہ اگر دعوت کریں تو 2000 اور 1000 لوگوں کو بلا کے خوب پیسہ اڑائیں.
تو ان کو بھی لائسنس نہیں ملا. کیونکہ دیکھیے برکت جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ لڑکی والے کم پیسہ خرچ کریں, بس لڑکی والے کچھ نہ کریں. بھائی برکت تو تب آئے گی نا جب لڑکے والے بھی سادگی اختیار کریں گے. کھانا بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ 6 7 8 ڈشز رکھیں. کم سے کم جیسے وہ پہلے ہوتا تھا 1 2 ڈشیں, 1 سالن اور 1 چاول, اور چلے 1 2 آپ نے رکھ لیے, کوئی ایک چیز رکھ لی, 2 3 بہرحال کر کے نا ہر چیز میں تھوڑا سا بجٹنگ کریں, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ سادگی کے لیے سادگی سے کریں. تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں جو ہے آپ کا بہت بڑا جہاد ہے, اور آپ ایسا رول ماڈل سمجھے یہ کام کر رہی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں ہوگا کیا. آج کل جو ہمارے ٹرینڈ ہو گیا ہے شادی میں, آپ کو بھی اچھی طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ 6 7 ڈشیں تو چھوڑیں. اب تو یوں ہوتا ہے نا, اٹیلین فوڈ, اور جو بڑی بڑی ایلیٹ کلاس کی بات ہو رہی ہے, اٹیلین فوڈ الگ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد تھائی فوڈ الگ ہوتا ہے, پھر دیسی کھانے الگ ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا اس طرح سے ہوتا ہے. تو جب ایک کوئی ہمت کرے گا آپ خاندان والوں میں, اور دوسرے لوگ آ کے دیکھیں گے, تو ان کے اندر بھی ہمت پیدا ہوگی, اور ان کے اندر بھی یہ بات پیدا ہوگی کہ ہاں بھائی ہمیں شرما حضوری میں نہیں کرنا ہے. انہوں نے بھی تو اتنے کم بجٹ میں کیا, ہم بھی اب رکھ سکتے ہیں کم کھانے کی ڈشز. کیونکہ پھر کمپٹیشن خاندان میں ہو جاتا ہے نا, یا تو برے کمپٹیشن ہوتے ہیں یا اچھے کمپٹیشن ہوتے ہیں. تو آپ جب ایک دفعہ کریں گے تو لوگوں کی بھی اچھی ہمتیں بنیں گی کہ بھائی ہم بھی کم ڈشز میں کر کے سادگی کے ساتھ سنت طریقے پر کر سکتے ہیں. تو بیسکلی جو چیز ہے نا شادی بیاہ کے فنکشن میں, وہ سادگی کو اختیار کرنا ہے. 2 چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا ہے جو رول ماڈل ہم بننا چاہ رہے ہیں, اور سیکنڈلی سادگی ہے. مثال کے طور پہ جیسے جہیز الاؤ نہیں, لیکن آپ اپنی بیٹی کو جیسے امیڈیٹ کپڑے یا یعنی اس کی امیڈیٹ مراد ضروریات جو ہیں, یا اس کی پرسنل کہنا چاہیے ضروریات جو ہیں, اس کے لیے آپ دے سکتی ہیں. تو اس میں بھی نا ایک بیلنس ہونا چاہیے. ساری عمر آپ کو پڑی ہوئی ہے, ضروری نہیں کہ سارے کپڑے آپ ایک ساتھ اس سے دے دیں. آپ تھوڑے عرصے بعد دے دیں. جولری سیٹ آپ سب نہ دیں, پھر کچھ عرصے 1 سال کے بعد دے دیں. پھر کبھی اس کا ایسے ہی کوئی ضروری نہیں کوئی اوکیزن باندھ کے آپ دے رہے ہیں, یا کوئی موقع بنا کے دے رہے ہیں, یا کوئی برتھ ڈے میں دے رہے ہیں, ویسے ہی آپ نے پھر کبھی دے دیا. تو مراد یہ کہ ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ ہو کہ ایک دم سے سب کچھ بھر کے اس کے سر پہ نہ لاد دیں کہ بس جو دے دیا اب تم شکل نہیں دکھانا. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. ماں باپ کا معاملہ اولاد کے ساتھ جیسے لڑکوں کے ساتھ ہوتا ہے, ساری عمر انسان کرتا رہتا ہے, ویسے لڑکیوں کے ساتھ بھی کرتا رہے. کبھی ان کے خوشی غم میں کام آ جائیں, کچھ پیسہ آپ سینت کے ان کے لیے رکھیں. کل کو آپ کی بچی کو اللہ نہ کرے کوئی ضرورت پڑ جائے, تو بجائے یہ کہ وہ اپنے کپڑے اور جوتوں پہ آپ نے جو لاکھوں روپے لگائے جو اس کے کسی کام نہ آئے, تو وہ ان میں سے تو پیسے بیچ کے نہیں استعمال کرے گی نا. پھر اس کو کبھی ضرورت ہی آپ نے اس کو ایز اے گفٹ ہبا کر دیا, جو ہبا کہلاتا ہے نا, کہ مرنے سے پہلے اگر آپ وراثت میں سے, یعنی وہ وراثت ہوتی نہیں, مقصد آپ کی اپنی ارننگس ہیں, اس میں آپ جو چاہیں اپنی بچی کو دیتے رہیں. تو یہ طریقہ بہتر ہے یا یہ کہ اس کو سب جوتے اور چپل اور گرائنڈر اور یہ ساری چیزیں بھر کے دے دیں, جو کہ اس کے بعد میں اس کی زنگ لگ گیا گرائنڈر میں, گھر میں سسرال میں پہلی گرائنڈر موجود ہے, اس کے کام نہیں آیا. تو کچھ پیسے اس کے لیے آپ وہ پس انداز کر لیں, جس کو کہتے ہیں نا, اسی کے نام سے کر کے رکھ دیں, اور اس کو وقتاً فوقتاً اس کی ضرورت پر آپ دیتے رہیں. کبھی اس کو کپڑے آپ نے سردیوں کے خود بنا کے بجائے وہ خریدے, آپ نے اس کو 5-6 کپڑے انہی پیسوں میں سے نکال کے بنا کے دے دیا. کبھی ان کے بچوں کو کافی اماؤنٹ بنا کے دے دیا. کبھی ہو سکتا ہے وہ باہر کہیں بچہ جا رہا ہے پڑھنے کے لیے, آپ نے اس کو کچھ اچھا چنک دے دیا کہ میری طرف سے تم اس کی فیس ایڈوانس وغیرہ. میں آپ کو طریقے بتا رہی ہوں, ضروری نہیں کہ آپ اسی لیول پہ کریں. میں آپ کو صرف ایک عقل مندی کا طریقہ بتا رہی ہوں کہ اپنے جو ہماری اولاد ہے تو اس کے ساتھ ساری عمر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ تقاضا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہوتی ہے نا. تو اور جہیز جو ہے وہ نیگیٹو چیز ہے, اس کا کوئی حاصل ہی نہیں ہے. اور جہیز کیا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا, یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا بھر بھر کے چیزوں کا دینا. باقی اس کے کپڑے اور جولری کے اوپر یہ چیز اس کی ریکوائرمنٹ ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا ہے لڑکی کو دینے میں, کیونکہ یہ اس کی زینت کی چیزیں ہیں. اس کا ایک حق بنتا ہے کہ وہ جب وہاں شوہر کے پاس جائے تو اس کے پاس اتنی چیزیں, میک اپ ہو گیا, اتنی چیزیں زینت کی ہوں کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اظہار کر سکے, کیونکہ یہ بھی سنت طریقہ ہے اور یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے لڑکی کی, یہ امپورٹنٹ ہے اس کے لیے, اس حد تک اس کے لیے کرنا. تو بہرحال یہ بات یہاں پر جو ہم کر رہے تھے وہ اس کو ہم اینڈ میں یہی سم اپ کرتے ہیں کہ میرے ایک عمل کا نسلوں تک اثر جا رہا ہے اور جاتا ہے. تو آپ اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کن کن آپ سمجھ لیجئے کہ اسپیئرز ہیں یا کون سی وہ جگہیں ہیں جہاں ہم کچھ نہ کچھ رول انشاءاللہ تعالیٰ پلے کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ کام صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے دیکھتے ہیں, آیت نمبر ہے 17.
وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. دیکھ لو کتنی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا موضوع بدلا ہے، لیکن اب میں جب اندر اس کو ڈیٹیل میں آپ سے بات کروں گی نا تو آپ کو لنک کر کے بتاؤں گی کہ کس طرح پچھلی آیات سے اس آیت کا بھی لنک ہے. پہلے تو یہاں سے بات یہ بتائی گئی کہ جتنے بھی قومیں ہلاک ہوئیں، جیسے مثال دی گئی ہے نوح علیہ السلام کی قوم کی، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے. یعنی ان کا ریزن کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ قوم نوح میں سب سے پہلے شرک کی ابتدا ہوئی، اور قوم نوح جو برباد کی گئی وہ شرک کی بنا پہ کی گئی تھی. اچھا، اب تھوڑا سا یہاں رک کے ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کی وجہ کیا تھی، ان کے اندر شرک کیوں آیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اوپر جو یہ عذاب آیا وہ وجہ تھی اللہ کی نافرمانی بیسکلی. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ چاہے آپ قوم نوح کو دیکھ لیں یا مینشن کیا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ دیگر اقوام کو دیکھ لیں، یہ جو تباہ و برباد ہوئی تو ریزن ان کا اللہ کی نافرمانی تھی. اب ہم آگے دیکھتے ہیں اللہ کی نافرمانی کیوں تھی. کیونکہ نفس کی انہوں نے پیروی کی، اور نعمتوں کی بعض جو قوم تباہ ہوئی ان میں نعمتوں کی فراوانی بھی تھی، پیسہ بہت تھا. جیسے اب پچھلی آیت سے اگر آپ لنک کریں تو کیا پتہ چل رہا ہے، مترفین. پیسے کی فراوانی کیا ہے، مترفین کا پرابلم ہے نا. جب پیسہ بہت آیا تو اتنی سرکشی آ گئی. کچھ قوم کا یہ مسئلہ تھا، کچھ کا مسئلہ اللہ کی نافرمانی تھا، بلکہ سبھی کا تھا. تیسرا کیا تھا کہ یہ نفس کے ہاتھوں مجبور تھے، یعنی انہوں نے اللہ سے بڑھ کر اپنے نفس کو جانا. یعنی مراد یہ ہے کہ اگر ان کو سمجھ میں نہیں آیا نوح علیہ السلام کا ریلیجن یا ان کی تبلیغ، تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، ہم تو بات یہ ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، ہمیں تو اپنی بات جو ہے نا وہ زیادہ درست لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تیرا رب بندے کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور وہ دیکھ رہا ہے. تو کیا دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا باخبر ہے؟ مراد یہ ہے کہ بات دراصل کیا ہے، آپ قوم نوح کو لے لیں یا آپ آج کے اب کانٹیکس میں آ جائیے. ٹھیک ہے، یہ تو ہسٹری تھی نا. اب آج بھی ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے واقف ہے، ہم سب کے گناہوں سے بھی واقف ہے. اور وہ کیا ہے؟ نفس پرستی ہے. یہی والی بات ہے، دنیاوی نعمتوں کی فراوانی ہے کچھ کے پاس، اس لیے وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے یا اطاعت نہیں کرتے. ایمان کیا آپ سمجھے کہ اطاعت نہیں کرتے، ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. پھر یہ کہ کچھ لوگوں کا قصور کیا ہے کہ رینڈم اللہ تعالیٰ کی بس کوئی ریزن ہے نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، بس گناہوں کو لائف سٹائل بنایا ہوا ہے. پھر کچھ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے، کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ کیونکہ نفس بڑا ہے، بڑا مزہ آتا ہے اپنی نفس کی بات ماننے میں، کہ میرا دل چاہ رہا ہے بس وہ کرتے ہیں، بڑا خوش رہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جتنا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے چہرے پر ایک اس کو کہتے ہیں نا کہ فکر کی ایک تہ بھی نہیں آتی، ایک شکن بھی نہیں آتی، آپ جس کو کہیں کہ خوش ہیں اسی نافرمانی میں. تو یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ دراصل انسان خود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے. اور اس کی دلیل میں آپ کو دوں گی، سورہ قیامہ آیت نمبر 5 میں آتا ہے، بل یرید الانسان لیفجر اماما، بلکہ انسان خود یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرے، آگے بھی فسق اور فجور کرتا رہے. تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ قوم نوح ہو گئی، قوم لوط ہو گئی. قوم لوط کا مسئلہ کیا تھا؟ ہومو سیکسچولیٹی. یہ کیا کس چیز کی بیماری ہے؟ نفس کی بیماری ہے نا. ان کے نفس نے ایک چیز کو خوبصورت بنا کے ان کو دکھا دیا. اب انہوں نے کہا کہ بس نفس ہمارا یہ کہتا ہے ہمیں یہ کام کرنا ہے. لاکھ لوط علیہ السلام منع کر رہے ہیں لیکن ہمیں تو اپنے نفس کی بات ماننی. تو اسی طرح آپ اپنے کو بھی لیجئے یا آج کے معاشرے کو بھی لیجئے کہ ہم بھی جو آج اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، تو یہی 2 3 4 چیزیں، یہی چیزیں. کہیں نفس ہے، میں جیسے آپ کو بتا رہی ہوں نا، کہیں نفس ہے، کہیں پیسہ بہت ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے. کہیں پہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، بس گناہوں میں انڈلج ہیں، کیے جا رہے ہیں، بس کوئی ریزن بھی نہیں پتا کیوں کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھے سائیکالوجی بتائی ہے ہمیں، یہ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 5 میں، کہ بات یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے خود ہی چاہتا ہے کہ ابھی تھوڑے سے گناہ اور کر لوں، میں ابھی اتنی جلدی مجھے ہدایت نہیں چاہیے. ایسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہدایت پلیز پلیز ناٹ ناؤ، ابھی نہیں، تھوڑا سا مجھے ابھی دنیا کو انجوائے کر لینے دو. جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی ابھی جوانی ہے
ینگ ہیں ہم, اتنا حسن ہے, اتنی خوبصورتی ہے, میں اس کو حجاب میں اور اس کو میں پردے میں چھپا, اتنا خوبصورت بال ہیں اس کو میں پردے میں چھپا دوں, اتنی خوبصورت شکل ہے اس کو میں چھپا لوں, یا اتنا اچھا فگر ہے, اتنی ینگ ہوں میں تو میں اس کو کور کر لوں. تو ابھی نہیں, یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے, ابھی نہیں, اٹس ٹو ارلی فار می. تو پتہ یہی چل رہا ہے کہ دیکھیں انسان اصل میں نا جو بد اعمالیاں جو یہ آ رہی ہے اس آیت میں بات, وہ اصل میں اپنی مرضی سے کرتا ہے, وہ ہدایت چاہتا ہی نہیں ہے. جیسے کل بھی ہم ایک رول دیکھ رہے تھے نا کہ ہدایت اس کو ملے گی جو طلب کرے گا, تو دراصل وہ ہدایت طلب نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے, یا ابھی ہم پریپیئر نہیں ہیں ہدایت کے لیے, ابھی ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں دنیا کو انجوائے کرنے کے لیے. تو یہی دراصل شیطان کا دھوکہ ہے کہ شیطان اس طرح انسان کو گھیر گھیر کے لے جاتا ہے کہ تھوڑا سا ڈیلے کرو, نیک کاموں کو تھوڑا سا بھی وقت دو, ابھی سر کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑی سی اور بڑے ہو جاؤ, جب شادی ہو جائے گی تب کر لینا. شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں ابھی تو بچے چھوٹے ہیں, پھر بچے بڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی, ابھی نہیں کرنا. پھر کیا سوچواتا ہے کہ 70 80 90 سال ہو جائے نا, جب تم بالکل بوڑھے ہو جاؤ گے, کوئی ایشو نہیں رہے گا, تب کر لینا نا سر کور. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد پھر کل جس کو کہتے ہیں نا 70 80 سال دیکھے کس نے, یا کر بھی لیا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جو جوانی کا عبادت ہے یا جوانی کا انسان کا کورنگ اور تمام چیزیں ہیں, تو وہ تو نہیں بات ہے نا. جب 70 90 سال میں تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سورہ نور میں حکم ہے نا کہ بہرحال جو بہت ہی بڑی عمر پہ عورتیں پہنچ جائیں, جو کہ بیڈ ریڈن وغیرہ ہو جائیں, تو ان پہ تو ویسے بھی پردے کے احکامات ہلکے ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نا جو یہ چالاکیاں انسان کے دماغ میں نا, اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان چالاکیوں کو. تو یہ جو چیز ہے نا کہ جو اسمارٹ ایلیکس بننا اور یہ سوچنا کل کی کل دیکھی جائے گی, ابھی تو دنیا کو انجوائے کر لو, تو یہاں پہ بتانا مسعودیہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کے گناہوں کو جانتے ہیں. تو یہی بات ہم پر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے اندرونی جو تمہارے گناہ ہیں اور ان کے ریزنز ہیں ہمیں اچھی طرح پتہ ہے, تو ہم سے تمہیں چھپانے کی یا ہمارے سامنے ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھایا. دوسری بات کیا ہے کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ انسان کی خواہشات ایک ایج کے ساتھ ویسے مر بھی جاتی ہیں نا, جب انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے, جیسے بننے سنورنے کی خواہش ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے, کپڑے بنانے کی خواہش کم ہونے لگتی ہے, کیونکہ سارے بیماریاں اتنی آ جاتی ہیں کہ دل کا میں بھی وہ خوشی کا معاملہ نہیں ہوتا نا, گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, پینس ہو رہے ہیں, تو کیا انسان کا دل بھی نہیں چاہے گا نا, چلا ہی نہیں جا رہا ہے تو وہ کیا اس کا دل چاہے گا کہ چلو آئس کریم کھانے چلیں, نہیں ہوگا نا. ایک ایج ہو گئی, یا چلو باہر آؤٹنگ پہ چلیں, چلو بیچ پہ چلیں, کہاں کوئی ایسا انسان کے اندر ایک کہتے ہیں نا کہ موٹیویشن رہے گا انجوائمنٹ کا, ویسے بھی نہیں رہتا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کا وجود جو ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے, کبھی ختم نہیں ہوگا. تو انسان جو ہے وہ الحی, جو ہمیشہ رہنے والا رب ہے, تو اس کے لیے انسان جو ہے نا سیکریفائس دے نا, اس کے لیے انسان جو ہے اس کی خواہشات کے مطابق عمل کرے, تو اس کی زندگی جس کو کہتے ہیں نا کہ ورتھ ہے. اپنی خواہشات کو تو کتنی بھی آپ پوری کر لیں گے, میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ کتنی بھی آپ پوری کر لیں گے تو بھی کمی نکلیں گے. اور جس کو ہم کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے. تو جتنے بھی ارمان ہوں گے بھی تو وہ بھی انسان کہے گا, میں جب بوڑھا ہو جائے گا تب بھی کہے گا کہ ہاں جب میری عمر تھی نا میں اتنا کچھ کر تھوڑی پایا, اتنا انجوائے تھوڑی کیا, جتنا میں فلمیں دیکھ سکتی تھی اتنی تھوڑی دیکھ پائی, یا اتنا میں انجوائے کر سکتی تھی, گھومنا پھرنا میں باہر جا سکتی تھی, تو بچے چھوٹے تھے اس وجہ سے میں جا نہیں سکی. تو کتنا بھی کر لے گا نا تو بڑی ایج میں جا کے کہے گا یہ بھی نہیں کر سکی, وہ بھی نہیں کر سکتی, اور اب پھر کیا ہو گیا, اب تو عمر ہی اتنی ہو گئی تو ویسے ہی اب میں کہیں اتنا کچھ نہیں کر سکتی. تو یہی غم دنیاوی چیزوں کا لے کے بیٹھا رہے گا. کبھی کوئی انسان آپ کو دنیاوی لحاظ سے نہیں ملے گا جو کہے کہ میں نے بڑا اچھا اپنی جوانی انجوائے کی اور بڑا اچھا ابھی بھی وقت گزار رہی ہوں, کوئی نہیں کہے. سب ناشکر ہیں بیسکلی انسان کی جو فطرت ہے. تو بہرحال یہاں پہ جو ہمیں بات پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے اس دنیا میں ذرا سا اپنے نفس کے اوپر قابو پا لے, جو ابھی میں بات آپ سے کر رہی ہوں کہ یہ ریزن ہے ہمارے گناہوں کا, تو سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 31 میں آتا ہے ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, جو تمہارے نفس چاہیں گے وہ بھی تمہیں ملے گا اور جو تم مانگو گے تمہیں ملے گا. یہ کہاں معاملہ ہوگا؟ جنت میں, کہ جو چیز تم چاہو گے, اگر تمہیں دنیا میں تھوڑی سی کچھ چیزوں میں ریسٹرکشن فیس کرنی پڑ رہی ہے,
کچھ چیزوں میں تمہارا جی چاہ رہا ہے، اس کے باوجود تم اللہ کی رضا کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ رہے ہو، تو زیادہ غم نہ کرو، تھوڑے دن کی بات ہے. یہاں کی دیکھیے ہر خواہش جس کو عارضی ہے آپ کہیں، اور آخرت کی ہر خوشی، ہر آپ کی خواہش کی تکمیل ابدی ہے. آخرت میں جو چیز آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، نہ صرف یہ کہ ملے گی، بلکہ مل کر گارنٹیڈ ہے کہ کبھی چھنے گی نہیں، کبھی بھی نہیں چھنے گی. اور دنیا میں تو عارضی خوشی ہے. ویسے بھی آپ بہت زیادہ کوئی چیز کے پیچھے بھاگیں نا، کوئی بھی دنیا کی چیز، آپ کوئی کپڑوں کے پیچھے بھاگیں، کوئی آپ کو پرٹیکولر کوئی لون کا پرنٹ لینا ہو، یا آپ کو کوئی جولری خاص لینی ہو، اس وقت تک آپ کو اس چیز کا کریز رہے گا جب تک وہ چیز آپ کو ملے گی نہیں. جیسے ہوتا ہے نا، کوئی کپڑا آپ کو بہت دل چاہ رہا تھا، آپ دکان پہ گئے تو وہ انہوں نے کہا یہ لاسٹ پیس تھا، کسی نے لے لیا، تو وہ ایک انسان کے اندر نا بڑا وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ میری قسمت میں نہیں تھا یہ. اس کے بعد کیا ہوا، تھوڑے دن میں پھر وہ پرنٹ ہو کے آ گیا کپڑا. اب آپ لینے گئے تو وہ اتنا ہے کہ بھرا پڑا ہوا ہے. تو ایک تو اب آپ کو وہ ویلیو نہیں رہی، اور اس کے بعد اگر آپ نے لے بھی لیا تو کتنی دیر کی خوشی وہ ملی، وقتی، چند سیکنڈ کی، چند چلیں آپ نے سلوا کے جب تک پہن لیا ایک دفعہ دو دفعہ، پھر وہ اس کے رنگ ماندھ پڑ گئے، پھر وہ خوشی ختم ہو گئی. عارضی خوشی ہے. کھانے کا، باہر کہیں کھانا کھانے جا رہے ہیں، بڑا سب خوش ہیں، بچے بھی خوش ہیں، گھر والے بھی خوش ہیں کہ بھئی آج باہر کھانے جا رہے ہیں. ایک ہفتے سے پلان بن رہا تھا، بڑی مشکل سے سب جمع ہوئے، باہر سے بچے آئے ہوئے ہیں یا باہر سے مہمان آئے ہوئے ہیں، سب مل جل کے گئے. کتنی دیر کی خوشی ہے، آدھا گھنٹہ لگا کھانا کھانے میں، اتنا ہی لگتا ہے نا. 1 گھنٹہ آپ بیٹھ گئی وہاں، آدھے گھنٹے میں کھانا کھا لیا، اس کے بعد کیا ہوا، ختم. گھر آئی آپ تو وہ بھول بھی گئے کہ گئے تھے اور مزہ آیا تھا، یا آپ کا ٹیسٹ جو زبان کا تھا وہ کتنی دیر رہا. ایک نان یا روٹی یا پیزا کتنی دیر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ سوچئے تھوڑی دیر، کتنی وقتی خوشی ہے نا، کتنی وقتی ہے. حالانکہ جب تک آتا اور جب تک آیا نہیں ہوتا اور گئے نہیں ہوتے تو انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں میرے لیے. لیکن یہ دنیا کی نا جن بھی چیزوں کا آپ دیکھ لیجئے، سب وقتی بھاگی جا رہی ہیں خوشیاں، یعنی ابھی پوری طرح نصیب بھی نہیں ہوتی ہیں، بھاگ جاتی ہیں. اگر آپ دیکھیں، ایک آئس کریم کا کپ ہے، انسان کو آئس کریم بہت پسند ہے، یا آج کل چلیں سردیاں ہیں تو کافی کا کپ، چائے کا کپ بہت انسان کو ایک پلیجر کا باعث ہوتا ہے نا، کتنی دیر میں ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کتنی دیر لگتی ہے. اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیں، کافی تو ایک کے بعد دوسری کوئی پی نہیں سکتا، سچی بات ہے، اتنی ہیوی اور اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے. اور چائے بھی آپ پی لیں گے، چلیں 2 پیالی پی لیں گے، 2 پیالی کے بعد اگر آپ کو اسی وقت کوئی کہے ہاں آپ 2 گھنٹے بعد تو پی لیں گے، لیکن اسی وقت اگر آپ کو تیسری پیالی دے تو آپ ایسے کریں گے چاہے آپ کو بہت زیادہ پسند ہو. تو کتنی فلیٹنگ اور وقتی یہ خوشیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو مول لے رہے ہیں. یہ ہم سوچیں، بات ساری ہے. اور آگے کی آخرت کی جو خوشیاں ہیں ابدی ہیں، اتنی ابدی، یعنی جو چیز ایک تو وہاں پہ جو پلیجر ہے نا وہ ختم نہیں ہوگا کسی بھی چیز کا. کوئی بھی مزہ ہے نا اس سے دل نہیں بھرے گا، یا انسان جو ہے نا وہ عاجز نہیں آئے گا کسی بھی خوشی سے، کسی بھی چیز سے. جیسے یہاں کا معاملہ ہے، وقتی ہر چیز وقتی اگر آپ دیکھیں. تو بہرحال یہاں پر یہی بات ہے کہ ہمیں اصل میں جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں کیونکہ اللہ پر یقین نہیں، قرآن ہم پڑھتے نہیں تو اللہ پہ ہمارا یقین نہیں ہے. جب اللہ پہ یقین نہیں تو اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں، کیونکہ جب قرآن پڑھتے ہیں تبھی تو اللہ کے وعدے یہاں کھل کے سامنے آتے ہیں نا کہ اچھا اللہ تعالیٰ یہ بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے جنت میں، وہ بھی دیں گے. تو یہ چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں نہیں. تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اصل زندگی جو ہے وہ تو آخرت کی زندگی، اصل کامیابی اور فلاح جو ہے وہ تو آخرت کی کامیابی. ہم نے تو دنیا ہی میں اپنے ٹھکانہ بنا کے رکھ لیا اور سمجھا بس یہیں رہنا ہے اور یہیں کی خوشی اصل خوشی ہے. پھر ایک بات یاد رکھیں کہ جب وہاں کی زندگی طویل ہے، ابدی زندگی ہے، تو یہاں کی جو پریپریشن ہے نا وہ بھی سخت ہے. دنیا میں جب آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے تو پھر کچھ تو سیکریفائسز دنیا میں بھی دینی ہے نا. تو اسی لیے امتحان بھی سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور پرکھ کے دیکھے گا کہ میرے کون سے سلیکٹیو بندے ہیں جو ایسی جگہ کے قابل ہیں جہاں کی نعمتیں، جہاں کی لذتیں، جہاں کے پلیجرز، جہاں کی اللہ تعالیٰ کی ریوارڈز کبھی ختم ہونے والے نہیں. یعنی بہت ہی وہ اعلیٰ مقام ہو گیا نا جنت. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ٹیسٹنگ بھی تھوڑی سی مشکل رکھی، جو کہ دنیا میں ہم دے رہے ہیں اس کا ٹیسٹ، لیکن اس کے بدلے میں نعمتیں بھی تو ہمیشہ والی ہیں نا. یا دنیا کی طرح تو نہیں ہے نا فلیٹنگ، ہر چیز ختم، ہر چیز جس کو کہتے ہیں وقتی. آپ گاڑیوں کو دیکھ لیجئے، لیٹسٹ گاڑی آپ نے لی 1 سال تک اس کی ویلیو ہے،
ایک سال تک جب وہ روڈ پہ جائے گی تو اس کی کوئی ویلیو ہے یا کوئی اہمیت ہے. اس کے بعد جہاں ایک سال گزرا اور گاڑی کا نیا ماڈل آیا تو جو بھی کوئی گاڑی دیکھے گا وہ کیا کہے گا؟ پرانے ماڈل کی گاڑی. اس کے ساتھ پرانے کا ورڈ لگ جائے گا. سیکنڈ ہینڈ گاڑی یہی ورڈ اس کے ساتھ استعمال کیا جائے گا. تو آپ بتائیے اتنی بڑی بڑی گاڑیوں کا یہ معاملہ ہے. آپ چاہے مرسیڈیز کو لے لیں, چاہے کمپریسر, چاہے بڑی بڑی لینڈ کروزرز کو لے لیں, بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, لیکن ان کے پرانے ماڈل اور لیٹسٹ ماڈل کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ہر ایک اس کو سیکنڈ ہینڈ ہی کہے گا جب بکے گی وہ گاڑی. تو اس لحاظ سے یہ آپ سوچ لیجئے کہ اتنی وقتی, اتنی عارضی خوشیاں ہیں اور دل کو بھی دینے والی خوشیاں کم ہیں. نیم